اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بڑا کرم فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے کرم فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم پر وہ انعامات عطا فرمائے کہ ہم ان کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں ہم پر عطا فرمائیں، وہ نعمتیں ہم پر عطا فرمائیں. عزیزان گرامی، اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں، پوری زندگی اللہ رب العزت کے نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں سجدے میں گزار دیں، تب بھی ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میرا رب اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کہ انسان کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے یہ گمان کر لیا، کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے، عبث پیدا فرمایا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اللہ کی جانب نہیں پلٹنا؟ عزیز یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت کے ذرے ذرے کے پیدا کرنے میں ہزارہ حکمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اس کے پیدا کرنے میں ہزارہ حکمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی ہیں. الغرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک زمین پر رینگنے والے کیڑے کو بھی پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب العزت کے اس کیڑے کے پیدا کرنے میں بھی ہزارہ حکمتیں موجود ہیں. ہم تو انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں تو انسان بنایا. ہم وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑے فضائل بیان فرمائے قرآن مقدس کے اندر. تاریخ بتاتی ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر دنیا کے اندر ہمارے وجود کو برکت بتایا گیا. عزیزان گرامی، ہم تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے ابن آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے. تو عزیزان گرامی، آپ اپنے آپ پر فخر کریں، اپنی قسمت پر فخر کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر وہ انسان بنا کر کے بھیجا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف و توصیف کو قرآن مقدس کے اندر اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا. تو ہم تو وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی نعمتیں اپنی عطا فرمائی ہیں، اور اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو عزیزان گرامی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. آج اس قوم کے حالات یہ ہیں کہ یہ قوم آج دنیا آگے نکل چکی، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، دنیا چاند پر مکانات بنانے کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ قوم مسلم آج اتنا پیچھے نظر آتی ہے، اتنی پیچھے نظر آتی ہے. اللہ اکبر. آج حالات کا جائزہ لیں تو آپ پوری دنیا کے اندر جو پسماندہ قوم مانی جاتی ہے وہ قوم مسلم مانی جاتی ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں گے، اپنے حالات کو نہ بدلیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے. پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں. عزیزان گرامی، آج ہمارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم وقت کو سمجھیں. وقت کا تقاضا کیا ہے؟
یہ وقت ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ وقت ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے. جب تک ہم نے اپنے وقت کے تقاضے کو نہ سمجھا تو یاد رکھیں یہ دنیا آگے نکل جائے گی، اور اتنی آگے نکل جائے گی کہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر کے پیچھے پلٹنے کا نام نہیں لے سکتی. ضرورت ہے کہ ہم وقت کے تقاضے کو سمجھیں. آج ہم وہی پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیں، جب تک ہم پرانی تمام تر خرافاتوں کو چھوڑ کر کے آگے کے بارے میں نہ سوچیں گے، وقت کا تقاضا کیا ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں گے، تو یاد رکھیں ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر ایمان اس قدر کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس قدر کمزور ہوتا چلا جائے گا جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی آبادی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو بہترین مستقبل دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی نسلوں کو بہترین اور روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا. اور آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہمارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی مسکن کریں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی مسکن کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے بلبوتے پر ہماری نسلیں یہاں بھی کامیاب نظر آئیں گی اور وہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. ورنہ تو یاد رکھیں آج دنیا، یہ زمانہ آج اپنی چال چل چکا ہے، اور اس زمانے کے اندر، اس دنیا کے اندر ایک واحد قوم، وہ قوم مسلم ہے، وہ اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کے وہ ماننے والے ہیں جس کو پوری دنیا مٹانا چاہتی ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن یہ قوم مسلم نہ ہی تو اس نے اپنے حالات پر غور کیا، نہ اپنی تعلیم پر غور کیا، نہ اپنے بچوں کی تعلیم پر غور کیا. یاد رکھیں اگر آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر غور و خوض نہ کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہ کریں گے، تو یاد رکھیں یہ دنیا منصوبے بنا چکی ہے، یہ دنیا وہ تنظیمیں چلا چکی ہے کہ آج ہمارے نوجوان بچوں کے ایمان کو کمزور بنانے کے پورے مکمل طور پر، پوری پلاننگ کے طور پر ایسی منصوبے اور ایسی تنظیمیں بنائی جا چکی ہیں کہ آج وہ نوجوان جو حضرت صلاح الدین ایوبی کا شہدا نظر آتا تھا، وہ نوجوان جو حضرت محمد بن قاسم کا شہدا نظر آتا تھا، جو اپنے آپ کو ان کا غلام مانتا تھا، آج وہی قوم مسلم کا نوجوان آج وہی اسلام پر انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. آج وہی ہمارا نوجوان بزرگان دین کی کرامات پر انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہمارا وہی نوجوان جو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے تھا، آج وہی ہمارا نوجوان اسلام پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے اور اسلام پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی واحد وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہمارا نوجوان اسلام کا مکمل طور پر پیروکار ہونا چاہیے تھا، اسلام کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہوتا تب جب ہم اپنے نوجوان کو، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے، دنیا کی تعلیم سے، دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے تھے. تو یاد رکھیں جو آج ہمارا نوجوان اسلام پر اعتراض اور بزرگان دین کی کرامتوں پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، عزیزان گرامی یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے سکھایا ہوتا، اسلام کی تعلیم دی ہوتی، تو آج یہ نوجوان، یاد رکھیں یہی نوجوان اسلام کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا، اسلام کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا. لیکن آج ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سے خالی ہیں، اسلام کی تعلیم سے بالکل خالی ہیں، نہ تو انہیں دنیاوی تعلیم ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بچے ہوشیار ہوئے، آج یہ قوم مسلم پوری دنیا کے اندر پرسنٹیج نکال کر کے دیکھیں کہ 1.5 سے 2% مسلمانوں کے اندر پڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. آج ہم نے اپنا نظریہ صرف اور صرف کیا بنا لیا
کہ ہم نے دولت کو کمانا ہے، اور اسی بنیاد پر نہ تو ہم دولت میں کامیاب ہو سکے، نہ ہی ہم اخروی اعتبار سے کامیاب ہو سکے۔ دولت، یہ دنیا جب تک ہے تب تک یہ دولت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے قرآن کو نہ پڑھایا، قرآن کی تعلیم سے انہیں آراستہ نہ کیا، تو یاد رکھیں آج یہ ہماری نوجوان قوم، اس مسلم نوجوان، اس قوم مسلم کا نوجوان کبھی کسی کیس میں، کبھی کسی کیس میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں الجھا ہوا نظر آتا ہے۔ آج یہ رپورٹیں بتاتے ہیں، آپ اخبارات کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ دور حاضر کو پڑھے تو صحیح، تو پتہ یہ چلے گا آج 80 سے 85% جیلوں کے اندر اگر کوئی نشے کی حالت میں پکڑا گیا ہے تو وہ قوم مسلم کا نوجوان بچہ نظر آتا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے درد کی بات نہیں ہے، آج یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ اگر جیلوں کے اندر جائزہ لیا جائے تو ہماری نوجوان، ہماری قوم مسلم کا نوجوان نشے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، شراب کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عزیزان اکرامی، اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگان دین کی تعلیم کو، اسلام کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو اپنے سینوں سے نہیں لگایا، بلکہ اپنے سینوں سے پشے پشت ڈال دیا۔ نہ ہی تو ہم نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا، اور نہ ہی ہم نے قرآن کی تعلیم جن لوگوں نے سیکھی ہے، نہ ہی ہم نے انہیں اپنے سینوں سے لگایا، نہ ہی تو ہم نے ان سے محبت کی ہے، نہ ہی دینی تعلیم سے محبت کی، اور نہ ہی دینی تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت کی ہے۔ ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر اتنی پسماندہ قوم شمار کیے گئے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ بیدار ہوں، اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے تاریخ کو وہ تاریخیں عطا کی ہیں، ہم قوم مسلم کے نوجوان تو وہ تھے کہ جنہوں نے مٹھی پر ہو کر کے لاکھوں کی تعداد کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم وہ ہیں، ہماری تاریخ وہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا میدان بدر کے اندر صرف 313 یہ نوجوان، 313 یہ قوم مسلم کے جوان تھے۔ یہ 313 صرف اسلام اور محبت اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار تھا، لیکن ان 313 نے 1000 کو ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ ایسے نہیں تھے، یہ راستوں میں چلتے پھرتا نشہ کرنے والی قوم نہیں تھی، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے جوا کھیلنے والی قوم نہیں تھی، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے بگی باغ کھیلنے والی قوم نہیں تھی، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آواز دے دی کہ آؤ تمہاری آج اسلام کو ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ قوم وہ تھی کہ انہوں نے ہنستے ہنستے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ سرخروئی، وہ عزت، وہ کامیابی عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کہ رہتی دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، آج ہم نے تعلیم کو آگے کرنا ہوگا۔ تعلیم اگر ہم حاصل نہ کریں گے، قرآن کو نہ سیکھیں گے، اپنے بچوں کو یوں ہی 13 14 سال کی اور 15 سال کی عمر میں یوں ہی ہم دکانوں پر بھیج کر کے ان کی نوکریاں لگاتے رہیں گے، تو یاد رکھیں یہ نوکر ہی بن کر کے رہ جائیں گے، یہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آنے والا جو دور ہے وہ تعلیم کا، ایجوکیشن کا دور ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کے اندر نہ پڑھایا، مدرسوں کے اندر نہ پڑھایا، تو یاد رکھیں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے دوسروں کی غلام بن کر کے رہ جائے گی، اور یہ حقیقت ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں گے یہ قوم مسلم یوں ہی دبتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری خرابی ہے۔ ہم نے
نہ ہی تو اسلام کے چاہنے والوں سے محبت کی، اور نہ ہی ہم نے قرآن کو صحیح انداز میں سیکھا، نہ ہی قرآن سیکھنے والوں سے ہم نے قرآن سیکھنے والوں کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا۔ یاد رکھیں، علماء سے محبت کریں۔ پریشانیاں آتی ہیں، بے انتہا پریشانیاں آتی ہیں، جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو ایسی ایسی پریشانیوں کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، دو چار ہونا پڑے گا۔ یہ تو حق کے راستے میں پریشانی آنا مسلم بات ہے، اس سے درکنار نہیں ہوا جا سکتا۔ لہٰذا ہم نے صبر و تحمل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ہم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، حق کے راستے پر چلنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ کیا آپ کے صحابہ اکرام کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کو اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، حق کا ساتھ دیا تھا، حق کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یاد رکھیں ہم مصیبتوں پر صبر اور تحمل کے ساتھ میں اگر ڈٹے رہے اور اسلام کو سچے اسلام کے دامن کو اچھی طرح سے اگر ہم نے پکڑ کر تھام لیا تو یاد رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں بھی ہماری سرخروئی ہوگی اور وہاں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی بہترین زندگی ہے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ زندگی، ہم اس کو اچھے طور پر گزاریں، یہ بیکار نہیں ہے، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے یہ گلانے کی زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک یہ زندگی ہے اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اطاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ گفتگو کا خلاصہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو کامیاب بنائیں، انہیں دینی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں، دنیاوی تعلیم ان کو ضرور دیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ورنہ تو آج ہماری نوجوان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، انہیں ان کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تنظیمیں پوری پلاننگ کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، نہ جانے ہماری بہن بیٹیاں کتنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہبوں کو اپنانے پر مجبور ہو چکی ہیں اور اپنا لیا ہے، دوسروں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مکس تعلیم، قرآن کی تعلیم سے دور، اسلام کی تعلیم سے دور، دوسروں سے میل جول رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں کے ساتھ مل کر کے اپنے مذہب اسلام کی قربانی دے دی۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا آپ سے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی بچوں کو ضرور بھی ضرور اسلام سکھائیں، اسلام کی تعلیم اپنی بچوں کو ضرور دیں۔ اسکول میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے اسلام ضرور پڑھائیں۔ اسلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنی ایمان کی حفاظت ضرور کر پائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔